کلام خدا کے اندر جو ہے ہم جو سیکھ رہے ہیں the lost sheep of اسرائیل، اور یہ ہم نے متتیہ رسول کی انجیل 15 باب کی 24ویں آیت میں دیکھا تھا کہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح جو ان سے وہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کہ کوئی بیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، اور ہم اسی چیز کو the lost sheep of اسرائیل کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھیڑیں کون ہیں اور مسیح نے یہ الفاظ کیوں ادا کیے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر جب کلام خدا کو دیکھتے ہیں تو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ خدا قدوس کی چنی ہوئی قوم ہے، خدا قدوس ان کو جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں، لیکن وہ اپنی ان برکات کو جو خدا قدوس کی طرف سے انہیں ملتی ہیں وہ ان کو جو ان سے وہ ناچیز جانتے ہیں، خدا قدوس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور خدا قدوس کی جو ان سی ہے وہ حکموں کی نافرمانی کرنے کے سبب سے وہ مصر کی غلامی میں بھیجے جاتے ہیں۔ کلام خدا کے اندر ہم جو ان سے وہ ہم نے سیکھا کہ جب آپ جاتے ہیں یشیع نبی کی کتاب اور آپ جو ہے وہ دیکھتے ہیں پہلا باب اس کی 18ویں آیت، تو وہاں پہ کلام خدا کے اندر ہم دیکھتے ہیں یشیع نبی کی کتاب پہلا باب 18ویں آیت میں کلام خدا ہم سے یہ فرماتا ہے، اب یہوہ خدا فرماتے ہیں آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کے نمزی ہوں وہ برف کے مانند سفید ہو جائیں گے، اور ہر چند وہ روانی ہوں تو بھی ان کے مانند اجلے ہوں گے۔ تو ہم جب 18th ورس کو دیکھتے ہیں یشیع 1:18 کو، تو وہاں پہ ہمیں جو ہے کلام خدا جو ہے وہ سکھاتا ہے، کلام خدا میں بیان کرتا ہے come on says Yahweh, let us reason together, let us talk together۔ جب آپ کلام خدا یہوہ خدا قدوس جب آپ کو یہ فرما رہے ہیں، وہ آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں، وہ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے جو ان سے کلام کی حکمت کو تو جو ہے پانا چاہتا ہے تو میں تجھے اپنی حکمت سکھانے کے لیے تیار ہوں، میں تجھے اپنا بھید دینے کے لیے تیار ہوں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے یہ کیوں کہا کہ میں اسرائیل کی کوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ یہ میرے لیے آپ کے لیے دعوت ہے کہ ہم جو ان سے خدا قدوس کے ان الفاظ کو جو وہ ہمارے لیے فرما رہے ہیں come on let us talk together, let us reason together, let us learn what my word speaks to you۔ تو ہمیں جو ان سے اس کو جو ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس جو ان سے ہم نے سیکھا کہ خدا قدوس ابراہیم سے وعدہ فرماتے ہیں اور وہ اس وعدے کو بتاتے ہیں کہ آپ کی نسل سے جو ہے دنیا کی تمام قومیں برکت پائیں گی۔ ہم اس وعدے کو آگے اس کی منتقلی دیکھتے ہیں، ابراہیم سے وہ وعدہ جو ان سے ہے وہ ان کے اولاد یسحاق کے ساتھ کیا جاتا ہے، عمومی طور پہ اسحاق کا دیا جاتا ہے یا آئزک کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے کئی بار سیکھا کہ یہ نام جو ان سے آئزک اور اسحاق یہ ہم نے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ خدا قدوس کے جو ان سے نبیوں اور رسولوں کے ناموں کو جو ان سے ناچیز جانے اور اپنی سہولت کے مطابق ان کے نام خود سے جو ہے گھڑے۔ ان کا نام عبرانی زبان میں یرخاک ہے، یرخاک سے ہم دیکھتے ہیں یہی منتقل جو برکت ابراہیم سے ان تک ہوئی اسی کو آگے جو ان سے ہے وہ یعقوب تک منتقل کیا جاتا ہے، یعقوب جو ان سے ان کا نام تبدیل کیا جاتا ہے اور ان کا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے۔ اس کو ہم نے پیدائش کی کتاب 35ویں باب کے اندر دیکھا، اس کی 10ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل سے آگے 12 قبیلے جو ان سے ہیں وہ نکلتے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہیں، اور عام میں سے پیشتر لوگوں کو جو ان سے ان بیٹوں کے نام جو ان سے وہ معلوم ہیں۔ وہ جو 12 بیٹے جو ان سے ہیں وہ روبن ہے، شمعون ہے، لاوی ہے، یہودا ہے، زبولون ہے، یشکار ہے، دان ہے، گاد ہے، آشیر ہے، نفتالی، یوسف اور بنیامین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو ان سے ہے جو یعقوب سے ان کا نام تبدیل ہو چکا ہوا ہے، وہ جو ہے جب قحط آتا ہے تو اس قحط کے سبب سے جو ان سے ہے
وہ कनान की जमीन को छोड़कर मिस्र की जमीन में जो है वो आते हैं और अपने 11 बेटों और उनके अब जो फैमिलीज हैं, बीवी और बच्चे हैं और माल मवेशी समेत जो से मिस्र को वो रजू करते हैं। उनसे पहले उनकी औलाद जो यूसुफ है वो ऑलरेडी जो से मिस्र में मौजूद है और मिस्र में खुदाए कदूस जो है उन्हें सरफराजी देते हैं और मिस्र के वो फराउन के बाद दूसरे बड़े जो से हैं वो हुक्मरान जो से वो गर्दाने जाते हैं और यूसुफ जो से हैं वो अपने बाप और अपने भाइयों को बुलाते हैं और वो जो उनसे गोशन के इलाके में ठहरते हैं। हम देखते हैं कि जो यूसुफ हैं याकूब के मिस्र में आने से पहले जिनका नाम इसराइल हो चुका हुआ है, अब वो जो उनसे है उनके 2 औलादे हैं और 2 औलादे में एक इफ्राइम है और एक मनस्सी है। और हम देखते हैं कि जो मनस्सी है वो यूसुफ के बड़े बेटे हैं और इफ्राइम जो है उनसे बाद में पैदा हुए, उनसे छोटे हैं। और हम देखते हैं कि कलाम खुदा में जो वो एक रवायत कलाम खुदा में सिखाते हैं कि इसहाक से गो के जिस्म के लिहाज से अब्राहम से जिस्म के लिहाज से यित्जचाक जो है वो जिस्मानी तौर पर दूसरे हैं, वो पहले उठे नहीं हैं, लेकिन वादे के सबब से वो पहले उठे हैं। वो बरकत यित्जचाक को मुंतकिल होती है बनिस्बत के इश्माइल के। इसी तरह यित्जचाक से जो उनसे है वो याकूब को मुंतकिल होती है, हालांकि याकूब जो उनसे है वो 100 के बाद पैदा होते हैं। और इसी तरीके से याकूब अब जो उनसे है वो बरकत को जो उनसे है वो इफ्राहीम को जो कि दूसरे नंबर पर है और मनस्सी जो उनसे पहले नंबर पर है वो उस बरकत को मुंतकिल कर रहे हैं। और वो बाकी भी याकूब अपने बाकी 12 बेटों को भी जो उनसे है बरकत से नवाजते हैं। और हम देखते हैं कि जो बरकत जो है वो दी जाती है इफ्राइम को और मनस्सी को। हम कलाम खुदा के अंदर जो उनसा है हम देखेंगे 48वें बाब की पैदाइश के 48वें बाब की 17 से 19वीं आयत को। पैदाइश की किताब जब हम 48वें बाब की 17 से 19वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा में यूं बयान फरमाता है, यहाँ पे याकूब जो है वो बरकत दे रहे हैं यूसुफ के 2 बेटों को, क्योंकि वो कहते हैं कि ये मेरे बेटे कहलाएंगे। हम देखते हैं पैदाइश 48वें बाब की 17 से 19वीं आयत में कलाम खुदा फरमाता है, और यूसुफ ये देखकर कि उसके बाप ने अपना दाना हाथ इफ्राइम के सर पर रखा ना खुश हुआ और उसने अपने बाप का हाथ थाम लिया ताकि उसे इफ्राइम के सर से हटाकर मनस्सी के सर पर रखे। और यूसुफ ने अपने बाप से कहा है, मेरे बाप ऐसा ना करें, क्योंकि पहलौठा ये है, अपना दाहिना हाथ इसके सर पर रखें। हम देखते हैं कि यूसुफ जो इसराइल है, याकूब है, वो जानबूझ के अपना दाना हाथ इफ्राइम के सर पर रख रहे हैं और बायां हाथ मनस्सी पे रखते हैं। और यूसुफ इसे देखकर नाखुश होते हैं और अपने बाप का हाथ थामते हैं और कहते हैं, बाप ऐसा ना करें, अपना दाना हाथ मनस्सी पे रखें, क्योंकि मनस्सी पे लौटे हैं। 19वीं आयत में हम देखते हैं याकूब जो इसराइल है वो फरमाते हैं, उसके बाप ने ना माना और कहा है, मेरे बेटे मुझे खूब मालूम है इससे भी एक ग्रोह पैदा होगी और ये भी बुजुर्ग होंगे, पर इसका छोटा भाई इससे बहुत बड़ा होगा और उसकी नस्ल से बहुत सी कौमें होंगी। कलाम खुदा में बयान करता है, जब हम जेनेसिस 48:17-19 में आते हैं तो कलाम खुदा में बयान करता है, when Joseph saw that his father was laying his right hand on Ephraim's head, it displeased him, and he lifted up his father's head to remove it from Ephraim's head and place it instead on Manasseh's head. Yusuf said to his father, don't do it that way, my father, for this one is the firstborn. Put your right hand on his head. But his father refused and said, I know that, my son, I know it. He too will become a people, and he too will be great. Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and
his descendants will grow into many nations, his descendants become a multitude of nations. اور یہ جو many nation وہ جو برکت دی گئی افراہیم کو کہ اس سے جو ان سے بہت سی قومیں جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. جب آپ اس کو عبرانی متن میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہم نے سیکھا کہ عبرانی میں اس کو جو استعمال ہوا ہے فریز جو لفظ استعمال ہوئے ہیں many nations کے لیے وہ ملوہا گوئیم ہے. گوئیم کا مطلب جو ان سے بہت ساری قومیں اور اسی کو انگلش میں جینٹائلز گردانا گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ افراہیم کو جو برکت دی گئی کہ اس سے بہت ساری قومیں پیدا ہوں گی اسی سے آگے جو ہے وہ جینٹائلز نکلیں گے اور جینٹائلز کا مطلب ہے many nations. خدا کی نظر میں خدا نے کہا میرے لوگ اور میرے لوگ جب وہ کہتے ہیں تو وہ ایک قوم کو گردانتے ہیں اور وہ ایک قوم اسرائیل قوم ہے. جبکہ افراہیم کو جو ان سے جو برکت دی گئی وہ اسرائیل برکت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان سے بہت سی قومیں پیدا ہوں گی اور وہ بہت سی قومیں جو ان سی ہیں وہ جینٹائلز کہلاتے ہیں. اور جب بہت سی قوموں کو لفظ آتا ہے تو خدا کی نظر میں ایک قوم خدا کی قوم کہلائی. انہوں نے کہا مائی پیپل مائی نیشن ہز نیشن. اور خدا کی نظر میں جب بہت سی قومیں جو جینٹائلز کہلاتے ہیں they are not in God's perspective his nation but it's of other people not of God's people. ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ اسرائیل کے اندر جو ہے بنی اسرائیل موجود ہے خدا قدوس انہیں برکت دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب 47ویں باب کی 27ویں آیت کے اندر آپ نے اس کو پڑھا تھا کہ وہ گوشن کے علاقے میں آتے ہیں. 47ویں باب کی 27ویں آیت تو کلام خدا جو ان سے ہمیں بیان کرتا ہے اور اسرائیلی ملک مصر میں اردو میں اس کو جشن کر دیا گیا ہے. یہ گوشن جو ہے لفظ ہے اور اسرائیلی ملک مصر میں گوشن کے علاقہ میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لی اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے. ہمیں کلام خدا سے ملتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے بہت تعداد میں جو ان سی ہے بڑھ جاتی ہے اور جو ان سے ہے بنی اسرائیل جو ان سی ہے خدا کی حضوری میں ہے. خدا قدوس نے جو ہے برکتیں دے رہے ہیں اور خدا قدوس کی برکات کے سبب سے جو ہے بنی اسرائیل کی تعداد جو ان سی ہے وہ بڑھتی ہی چلی گئی اور وہ بہت زیادہ ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں خروج کی کتاب پہلا باب اور جب ہم اس کی 8ویں سے 11ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ جو ان سے ہے جو بنی اسرائیل ہے ان کی تعداد بہت بڑھ چکی ہوئی ہے اور ایک نیا بادشاہ مصر میں جو ان سے ہے وہ جو ہے وہ آتا ہے وہ حکمران ہوتا ہے اور وہ یوسف کو نہیں جانتا وہ یوسف کی خدمات سے واقف نہیں ہے اور وہ بنی اسرائیل کو دیکھتا ہے اور گھبرا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت بڑھ گئے ہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑھتے بڑھتے جو ان سا ہے یہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ یہ مجھے جو ان سا ہے یہ ہمارے لیے مصیبت جو ان سی ہے وہ کھڑی کر دیں. وہ جو ہے کلام خدا میں خروج کی کتاب پہلا باب کی 8ویں سے 11ویں آیت کے اندر جو فرماتا ہے تب مصر میں نیا بادشاہ ہوا جو یوسف کو نہیں جانتا تھا اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا دیکھو اسرائیلی ہم سے زیادہ اور کمی ہو گئے ہیں سو آؤ ہم ان کے ساتھ حکمت سے پیش آئیں تا نہ ہو کہ جب وہ اور زیادہ ہو جائے اور اس کو جنگ چھڑ جائے تو وہ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں اور ملک سے نکل جائیں. اس لیے انہوں نے ان پہ بگاڑ لینے والے مقرر کیے جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں جو ان سے سخت کام لے کر ان کو ستائیں. سو انہوں نے فرعون کے لیے ذخیرہ کی شہر پتوئم اور رمیس بنائے. کلام خدا ہمیں بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ان سی ہے ان کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے. بنی اسرائیل جو ان سی ہے ایک نیا حکمران جو ان سے ہے وہاں پہ آ چکا ہے اور
وہ نیا حکمران جون سا ہے وہ بنی اسرائیل کو جون سا ہے وہ سخت ناپسند کر رہا ہے، اور بنی اسرائیل جون سی ہے وہ ان پر حکمران جون سا ہے وہ اب سختیاں کرنا چاہتا ہے، وہ ان سے ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل اگر کبھی مصریوں کی جنگ ہو ان کے دشمنوں سے تو بنی اسرائیل جو ہے ان کا ساتھ دیں، اور یہ اسرائیلیوں کے لیے مصریوں کے لیے مصیبت کا باعث ٹھہرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل 430 سالہ غلامی میں مصر میں رہتی ہے، اور خدا قدوس جو ہے اپنے لوگوں کی گریہ زاری سنتے ہیں، ان کا رونا چلانا ان کے زور میں پہنچتا ہے، اور خدا قدوس اپنے کبھی بازو سے جو ہے ان کو ملک مصر سے رہائی دلاتے ہیں۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے رہائی دلاتے ہیں تو بنی اسرائیل جو ان سے موشے کی قیادت میں جو ہے وہ بنی مصر سے نکلتی ہے، اور مصر میں ان کے ساتھ وہ 12 کے 12 قبیلے جو ان سے ہیں ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ خدا قدوس جو ان سے بنی اسرائیل پر رحم کرتے ہیں، رحمتیں اپنی نازل کرتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل جو ان سی ہے وہ خدا قدوس کی ان رحمتوں کو جو ہے وہ ٹھکراتی ہے، ناشکری ٹھہرتی ہے، اور وہ اپنے ناشکرے پن کا اظہار جو ہے بار بار کرتی ہے۔ وہ خدا قدوس کے حکموں کو ناچیز جانتی ہے۔ خدا قدوس آپ دیکھتے ہیں کہ خروج کی کتاب 20ویں باب کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ خدا قدوس جو ان سے اپنی لکھی ہوئی شریعت جو ہے آپ انہیں جو ہے وہ دیتے ہیں، پتھر کی 2 لوحوں پر اپنے ہاتھ سے جو ہے 2 مرتبہ جو ہے وہ 10 احکام تحریر کر کے دیتے ہیں۔ موشے کو جو ان سے احکام دیے جاتے ہیں، اور موشے ان احکام کو ان پتھر کی 2 تختیوں کو عہد کے صندوق کے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ اگر بنی اسرائیل جب وہ ان احکامات کی نفی کریں گے تو وہ انہیں کس طریقے سے جو ان سے ان احکامات کا کفارہ، ان گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، نفی کرنے کے نتیجے میں وہ انہیں مزید احکامات جو ہے وہ دیتے ہیں، انہیں رہنے کے ان کے معاشرتی احکامات سے آگاہ کرتے ہیں، اور موشی ان سب کو جو ان سے ایک کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، اور جو ان سے انہیں عہد کی صندوق کے باہر جو ان سے ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ ہم کلام خدا کے اندر دیکھتے ہیں کہ موشے بار بار جو ان سے ہے خدا قدوس سے بنی اسرائیل کے گناہوں کی جو نافرمانی وہ کرتے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں، ان سے پلیڈ کرتے ہیں، ان سے منت کرتے ہیں کہ اپنا کرم ان پہ کریں، اپنا قہر ان پر نازل نہ فرمائیں، اور خدا قدوس جو ان سے ہے وہ بار بار موشے کی درخواست کو قبول کرتے ہیں۔ ہم گنتی کی کتاب 14ویں باب میں آئیں گے اور اس کی 20 سے 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم گنتی کی کتاب 14ویں باب کے اندر جب آتے ہیں تو کلام خدا ہمیں بیان فرماتا ہے، گنتی کی کتاب 14واں باب اور اس کی ہم جب 20 سے 23ویں آیت میں آئیں گے تو کلام خدا سے ہم سیکھتے ہیں، یہوہ خداوند نے کہا میں نے آپ کی درخواست کے مطابق معاف کیا، لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور یہوہ کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی، اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے، اور جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا۔ کلام خدا ہمیں فرماتا ہے، ہمیں بیان کرتا ہے گنتی کی کتاب 14ویں باب کی 20 سے 23ویں آیت میں، خدا قدوس موشے کی درخواست کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے، لیکن باوجود اس کے کہ میں انہیں اپنے قوی بازو سے چھڑا لایا، میں باوجود انہوں نے میرے اس جلال کو دیکھا، میں دن کے وقت
बादल की शक्ल में जो उनसे इनके आगे आगे चला, रात को मैं जो उनसे आपके सतून में से होकर इनके आगे आगे चला, मैंने इनके लिए मन बरसाया, मैंने इनके लिए पहाड़ से पानी निकाला, मैंने इनके लिए बटेरें मुहैया की, मैंने इनकी दरखास्तों को कबूल किया, लेकिन ये बार बार मेरे हुक्मों की नाफरमानी करते हैं। आज मैं और आप बार बार उन तमाम नेमतों के बावजूद जो खुदाए कुदूस ने हमें अता फरमाई है, हम नाशुक्री करते हैं। हम उन नेमतों को बार बार भूल बैठे हैं। हम उन नेमतों का बजाय शुक्रिया अदा करने के, वो मौजात, वो बरकतें जो हमारी जिंदगी में खुदाए कुदूस ने हमारी मुनाजात को सुनकर हमारे लिए सादर फरमाई, हम उन्हें भूलते हैं। हम उन्हें जो उनसे है अपने से, जो उनसे है उनकी नाशुक्री करते हैं, हम उन्हें भुलाए बैठे हैं बनी इसराइल की तरह। तो अगर बनी इसराइल जो खुदाए कुदूस के पहलौठा है, जो खुदाए कुदूस की चुनी कौम है, जो खुदाए कुदूस की आंख की पुतली है, जब खुदाए कुदूस ये फरमाते हैं कि इनमें से एक भी शख्स उस वादे की जमीन में दाखिल ना होने पाएगा, क्योंकि इन्होंने मेरा जलाल देखने के बावजूद मेरी रहमतों को ठुकराया है, मेरी नाशुक्री की है। तो हम लोग जो जेंटाइल्स हैं, किस तरीके से ये समझे बैठे हैं कि उन नेमतों को, उन बरकतों को, उन रहमतों को जो हमारी जिंदगियों के अंदर खुदा कुदूस के वसातत से हुई है, हम बार बार जो है बड़बड़ाते हैं बनी इसराइल की तरह। हम बार बार गिला करते हैं बनी इसराइल की तरह। हम बार बार नाशुक्रेपन का इजहार करते हैं बनी इसराइल की तरह। कौन सी चीज ऐसी है जो बनी इसराइल ने अपने जोरे बाजू से हासिल की? कौन सी चीज ऐसी है जो आपने अपने जोरे बाजू से हासिल की? बनी इसराइल खुदा की नाशुक्री करती है, वादे की जमीन से महरूम ठहरती है। आप और मैं खुदा की नाशुक्री करते हैं। ऐसा ना हो कि हम भी उस वादे की जमीन से महरूम ठहरे। खुदा कुदूस फरमाते हैं नंबर्स 14:23 में, not one of them will ever see the land I promised on oath to their forefathers. No one who has treated me with contempt will ever see it. It's a message for you and me. Do not contempt God. अपने अंदर झांकें, कितनी नेमतें खुदा ने आपको दी। आपको एहसास नहीं है खुदा की नाशुक्री करते हुए क्या कुछ आपको खुदा ने नहीं दिया। आप हर दम जो से नाशुक्री करते हैं। खुदा ने आपको औलाद दी, खुदा ने आपको बीवियों को शोहर दिया, शोहर को बीवी दी, खुदा ने आपको घर दिया, छत दी, रोटी दी, रोजगार दिया। कौन सी चीज आपने अपने तौर पर हासिल की? खुदा ने बच्चे से लेकर आपको बुढ़ापे तक लेके आए, बच्चे से लेकर आपको जवान किया। आपकी सारी जिंदगी उसकी नेमतों से भरपूर है। आज बीवियां शोहर को बुरा कहती हैं जो खुदा की तरफ से रिश्ता दिया गया, शोहर बीवी को बुरा कहता है जो खुदा की तरफ से रिश्ता जोड़ा गया। औलाद माँ बाप को बुरा कहती है जो खुदा की तरफ से उन्हें दिए गए। माँ बाप औलाद पर कुड़ाते हैं जो खुदा की तरफ से तोहफा दिया गया। खुदा की किस किस नेमत को आप रद्द करेंगे? खुदा कहते हैं no one who has treated me with contempt will ever see it. खुदाए कुदूस के अहकामात को नाचीज ना जानिएगा। वो फरमाते हैं और जिन्होंने मेरी तौहीन की है। जब आप खुदाए कुदूस की नेमतों को,
آئے بیویوں، آئے شوہروں، آئے اولاد والوں، آئے اولادوں، خدا کے الفاظ سنو. جنہوں نے میری توہین کی ہے ان میں سے بھی کوئی اسے دیکھنے نہیں پائے گا. مت اس احساس میں رہنا کہ آپ خدا کی نعمت کو جھٹک کر خدا کی توہین نہیں کرتے. چینج فرام سیلف سینٹرڈ ٹو گاڈ سینٹرڈ. ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر کہ وعدے کی زمین میں ان میں سے ایک شخص بھی جو بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکلتی ہے، جو 20 برس یا اس سے اوپر کے ہیں، وہ داخل نہ ہو پائے سوائے 2 اشخاص کے، موشے اور ہارون تک وہ داخل نہ ہو پائے. ان کی اولاد جو 120 برس سے کم تھی وہ داخل ہو سکے. اس سے پہلے کہ اس وعدے کی زمین میں داخل ہوتے، وہ عہد جو خدا قدوس نے حریب کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کے ساتھ باندھا، وہ 10 احکام جو عہد ہے اپنے منہ سے صادر فرمایا، اپنے ہاتھ سے 2 مرتبہ تحریر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو 20 برس سے چھوٹے تھے، جب وہ مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں، اس عہد میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس سے نکالا نہیں جاتا، اسے تبدیل نہیں کیا جاتا، اس کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے. اس میں کسی اور قسم کا حکم داخل نہیں کیا جاتا، اس کے اندر برکات اور لعنتیں اس عہد کے اندر داخل ٹھہرتی ہیں. وہ عہد جو خدا قدوس کہتے ہیں میرا دائمی عہد ہے، اس عہد کے اندر برکات اور لعنتیں شامل کر دی جاتی ہیں. آج جو شخص 10 احکام میں سے ایک کا بھی نافرمان ٹھہرے گا، وہ خدا کی توہین کا مرتکب ٹھہرے گا، اور خدا کی توہین کرنے والا وعدے کی زمین میں داخل نہ ہو پائے گا. ہم دیکھتے ہیں کلام خدا کے اندر موشے بنی اسرائیل کو کیا فرماتے ہیں، اس نئی پود کو جو مصر کی غلامی سے نکلتی ہے. ہم استشنا کی کتاب 4 باب میں آئیں گے. استشنا کی کتاب 4 باب، اور ہم کلام خدا کے اندر سے 7ویں اور 8ویں آیت کو دیکھیں. کلام خدا فرماتا ہے، کیونکہ ایسی بڑی قوم کون ہے جس کا معبود اس قدر اس کے نزدیک ہو، جیسا یہ ہوا ہمارا خدا کہ جب کبھی ہم ان سے دعا کریں ہمارے نزدیک ہے. اور کون ایسی بزرگ قوم ہے جس کے آئین اور احکام ایسے راست ہے جیسے یہ ساری شریعت ہے جسے میں آج تمہارے سامنے رکھتا ہوں. ڈھونڈیں کون ہے ایسی قوم جس کا معبود اس کے اتنا قریب ہے
کہ وہ ہاتھ اٹھائے، منہ سے فریاد کرے اور خدا اسے سن لے۔ کون ایسی قوم ہے ڈھونڈے جس کو ایسے راست احکام دیے گئے۔ 9ویں آیت بیان کرتی ہے، سو تو ضرور ہی اپنی احتیاط رکھنا اور بڑی حفاظت کرنا، تا نہ ہو کہ تو وہ باتیں جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے بھول جائے اور وہ زندگی بھر کے لیے تیرے دل سے جاتی رہیں، بلکہ تم کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو سکھانا۔ کتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا، کتنے لوگوں نے وقت نکالا کہ اپنے معبود کو، اپنے خدا کو جو اتنا قریب ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، منہ سے لفظ نکالے اور انہوں نے سن لیا۔ کتنوں نے ان احکامات کو اپنی اولادوں کو سکھانے کی جستجو کی، کتنے آج بھی ان احکامات کو جان کر بھی، سن کر بھی اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ان احکامات کو سنا سکیں، سکھا سکیں۔ کلام آپ سے کہہ رہا ہے احتیاط کرنا، احتیاط کرنا، بھول نہ جانا، یہ ان کے راستے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ان احکامات کے ساتھ برکت اور لعنت اٹیچ کر دی گئی ہے۔ خدا قدوس نے حریب کی پہاڑی پر جو اپنے منہ سے صادر فرمائے احکامات، جو عہد باندھا، جو پتھر کی دو لوحوں پر تحریر کیا، اب اس کے ساتھ، اس ابدی عہد کے ساتھ برکات اور لعنتیں شامل کر دی گئی۔ ہم استثنا کی کتاب چوتھے باب کی 25ویں آیت سے پڑھیں گے، ہم اس خلاصے کو دیکھیں گے۔ موشے کیا فرماتے ہیں، اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں اور تم کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور یہ ہوا اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے انہیں غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر ہو جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے۔ تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے بلکہ نابود کر دیے جاؤ گے، اور یہ ہوا تم کو قوموں میں تتر بتر کریں گے، اور جن قوموں کے درمیان یہ ہوا تم کو بچائیں گے ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے۔ کلام خدا موشے کی معرفت بنی اسرائیل کو فرماتے ہیں کہ اس وعدے کی زمین جس کا وعدہ ابراہیم سے کیا گیا، اس برکات کو یہ خاک، کیونکہ وہ ان کی نسل ٹھہرا منتقل ہوئی، اس برکت کو یعقوب جو اسرائیل کا جس کو خطاب ملا منتقل کی گئی۔ اسرائیل کے 12 بیٹے، 12 قبائل ٹھہرے۔ یہوہ خدا قدوس نے بیان فرما دیا کہ میرے عہد کو مت توڑنا، میرے حکموں کو ناچیز نہ جاننا، میری رحمتوں کو نہ بھولنا، میری توہین نہ کرنا۔ تم جا رہے ہو
تم اس وعدے کی زمین میں داخل ہونے جا رہے ہو. تم زیادہ مدت تک رہنے نہیں پاؤ گے اگر تم نے اس عہد کو توڑا. کیوں؟ کیونکہ اس عہد کے ساتھ ماننے کی صورت میں برکات اور توڑنے کی صورت میں لعنتیں شامل کر دی گئی. یہوہ خداوند جو تم کو اس ملک کے وعدے کی سرزمین میں لا رہے ہیں وہی تمہاری نافرمانی کے باعث اس وعدے کی زمین سے تمہیں بے دخل کریں گے. Yahweh will scatter you among the people, and only a few of you will survive among the nations to which Yahweh will drive you. آپ کی حیرانی کے لیے جب بنی اسرائیل آپ نے پڑھا کہ 70 جانوں کے ساتھ یعقوب جو اسرائیل کا خطاب جس کو ملتا ہے وہ اپنے 11 بیٹے اور ان کی بیویاں بچوں کے ساتھ جو کل 70 جانے ہیں ملک مصر میں داخل ہوتا ہے. یوسف 12 بیٹا اور ان کے بچے آلریڈی مصر میں موجود تھے. جب وہ نکلتے ہیں آپ نے پڑھا کہ یہوہ خداوند ان 70 جانوں کو اتنی برکات دیتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے آتے ہیں اس ملک میں جو ان کا ملک نہیں جس میں وہ پردیسی ٹھہرے ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ملک کے باشندے ان سے خوف کھاتے ہیں. اور جب یہوہ خدائے قدوس انہیں ملک مصر سے نکالتے ہیں تو مردوں کی تعداد جو جنگ کے قابل ہیں ان کا شمار کیا جاتا ہے دوسرے برس میں ملک مصر سے جب وہ نکلتے ہیں. وہ جو جنگ کے قابل اور 20 برس سے اوپر ہیں. ذہن میں رکھیے گا جنگ کے قابل اور 20 برس یا اس سے اوپر. وہ جو جنگ کے قابل نہیں ہے اور وہ جو عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں اور وہ جو غیر اقوام ہیں جو ان کے ساتھ نکلے ہیں وہ شامل نہیں ہیں. ان کی تعداد کلام خدا بیان کرتی ہے 6,03,550 صرف وہ مرد ہیں جو 20 یا 20 سے اوپر اور جنگ کے قابل تھے. اور ان میں سے خدائے قدوس نے کہا کہ تم نے میری نافرمانی کی, تم نے میری توہین کی, تم نے ناشکری کی, تم میں سے ایک شخص بھی اس وعدے کی زمین میں داخل نہ ہو سکے گا. اور اب ان کی اولادیں اس وعدے کی زمین میں داخل ہو رہی ہیں اور موشے انہیں فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ مت سمجھنا کہ اب تم داخل ہو گئے ہو, اب تمہیں تمہارے دل کی مراد مل گئی ہے, اب جو ان سے تم جو کرو گے تمہیں کچھ نہیں ہوگا. اور یہ اکثر لوگوں کا خیال ہے جیسے ان کی درخواستیں خدا قدوس کی ذریعے سے اپروو ہوتی ہیں خدا ان کی زندگی سے بے دخل کر دیا جاتا ہے. وہ اپنی زندگی کو اب اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. وہ یہ سوچے بیٹھے کہ خدایا میرا یہ کام ہو جائے پھر میں اپنی زندگی گزاروں گا. وارننگ ہے آپ کے لیے. موشے وارن کرتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ تم داخل ہو رہے ہو, تم نے اگر توہین کی, تم نے خدا کے حکم کو توڑا, مت سمجھنا
اس وعدے کی زمین میں جو لے کر آئے ہیں وہ تمہیں بے دخل نہیں کرے گا. آپ کی زندگی میں بھی آپ کی درخواست قبول ہونے کے بعد خدا قدوس کو آپ نے رد کیا، خدا آپ کو رد کر دیں گے. خدا آپ کو پھر سے گھٹنوں کے بل لے آئیں گے اور آپ پھر جو ان سے محتاج ہو جائیں گے. استثنا چوتھے باب کی 27ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. اور یہوہ تم کو قوموں میں تتر بتر کریں گے، اور جن قوموں کے درمیان یہوہ تم کو پہنچائیں گے ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے. تمہاری تمام برکات واپس لے لی جائیں گی. ہم نے سیکھا کہ اس عہد کے ساتھ جو حریب کی پہاڑی پر باندھا گیا، پتھر کی 2 لوہوں پر تحریر کیا گیا، جو ابدی عہد ہے، جو 10 احکام پر مشتمل ہے، ان کے ساتھ برکات اور لعنتیں جو ہیں وہ شامل کی جاتی ہیں. ہم استثنا 28ویں باب میں آئیں گے اور پہلی 2 آیات کو دیکھیں گے. استثنا کی کتاب 28واں باب پہلی 2 آیات. کلام خدا بیان فرماتا ہے، اور اگر تو یہوہ اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر ان کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کریں، تو یہوہ تیرے خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کریں گے. You don't need to work for yourself. آپ کو اپنے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہوہ کی طرف سے وعدہ ہے. آپ کو صرف حکموں کو ماننا ہے، اپنی زندگی کو سیلف سینٹرڈنیس سے گاڈ سینٹرڈنیس کی طرف موو کرنا ہے، اپنے اندر سے سیلف کو نکالنا ہے اور خدا کو اندر جو ہے بٹھانا ہے، تاکہ آپ کی زندگی خدا کے حکموں کے مطابق گزر سکے. اگر آپ ایسا کریں گے تو جس چیز میں آپ پڑھیں تو صحیح برکتیں کیا ہیں 28ویں باب کے اندر، آپ ہاتھ لگائیں گے وہ چیز آپ کے لیے ہو جائے گی. پڑھیں تو صحیح برکتیں اس احکام کے ساتھ منسلک کر دی گئی ہیں. 15ویں آیت میں ہم آتے ہیں. اور اگر میں نے اور آپ نے بنی اسرائیل کی طرح احکامات کو ناچیز جانا، اپنی درخواستیں مناجاتیں قبول ہونے کے بعد خدائے قدوس کو اپنی زندگی سے بے دخل کیا، ان احکامات کو ناچیز جانا، خدائے قدوس کی توہین کی، انہیں سیکنڈری کر دیا اور اپنے آپ کو پرائمری کر دیا، تو نافرمانی کے نتائج کے لیے بھی تیار ہے. استثنا 28واں باب 15ویں آیت میرے اور آپ سے مخاطب ہے. لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ یہوہ اپنے خدا کی بات سن کر ان کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگے گی. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ کسی کلام سنانے والے کے الفاظ نہیں. خدائے قدوس موشے کی معرفت میرے اور آپ سے مخاطب. اگر ہم نے حکموں کو ناچیز جانا، اپنی درخواستوں کی قبولیوں، اپنے دل کی خواہشات کی قبولیت کے بعد، تو کلام خدا بیان کرتا ہے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگے گی. There is no escape route.
ذہن میں رکھیے گا، ان لانتوں کو پڑھ لیجیے گا۔ 28واں باب استثنا کا، برکات اور لانتیں ان 10 احکام کے ساتھ کنیکٹ کر دی گئی ہیں۔ وہ لوگ جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ 10 احکام کو توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ بھول میں ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انہوں نے 10 احکام کو سیکھا ہی نہیں ہے، وہ 10 احکام کو جان ہی نہیں پائے، اپنے کلام کی دوری کے باعث، اپنے کلام سنانے والے کی خدا کے کلام سے دوری کے باعث۔ 10 احکام سب کو رٹا دیے گئے۔ کیا کسی کو بتایا گیا کہ اس عہد کو دائمی عہد کہا گیا اور اس عہد کے ساتھ برکات اور لعنتیں شامل ہیں؟ آج تک کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ یہ 10 احکام جو خدائے قدوس کا دائمی عہد ہے، ابدی عہد ہے، eternal law ہے، is been linked up with the blessings and the curses۔ اسکول سے تربیت کی جا رہی ہے، ایک ایک لائن کا کمانڈمنٹ سکھا دی گئی، نہیں بتایا گیا کہ اس کو توڑو گے تو کیا ہوگا۔ بیکاز اگر آپ کو یہ بتا دیا جاتا، اگر آپ کو یہ سکھا دیا جاتا، آپ خدا کے احکامات کو رد کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچتے۔ آج ایک کلیسیا جو اپنے آپ کو کیتھولک کلیسیا کہتی ہے، اس نے دوسرے احکام کو توڑا، چوتھے احکام کو توڑا، اور پیشتر کلیسیوں نے چوتھے احکام کو توڑا۔ تمام کلیسیا جو خدا کے حکموں کو توڑتی ہے، ان لعنتوں کا سبب ٹھہرے گی۔ یہ لعنتی کلیسیاں ہیں، اور ان کلیسیوں کے ساتھ جو شخص ان کی پیروی کرتا ہے وہ لعنت کا سبب ٹھہرے گا۔ استثنا 28واں کی 15ویں آیت کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اس لیے نہیں پڑھائی جاتی، اس لیے نہیں سکھائی جاتی کیونکہ یہ شیطان کا منصوبہ ہے۔ آپ کو محض یہ بتایا جاتا ہے چرچز کے اندر کہ خدا قدوس کی رحمتیں ہی رحمتیں آپ پر ہیں۔ آج تک کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ حکم توڑنے کے سبب سے لعنتیں آپ پر نافذ ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا آپ خدا کے حکموں کو توڑ تو نہیں رہے، کیا خدا کے حکموں کو پامال تو نہیں کر رہے، اپنی غلط تعلیمات کے باعث، اپنی کلیسیا کی غلط تعلیمات کے باعث۔ استثنا 28 باب کی 15ویں آیت کو اپنی گرہ میں باندھ دیجئے، آپ کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی، آپ ان لعنتوں سے بچ جائیں گے۔ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور برائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے کہ کلام خدا کے کلام آپ کی بھلائی کے لیے ہیں۔ خدا کے احکامات کی نافرمانی آپ کو لعنتوں کا باعث ٹھہراتی ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے استثنا 28 باب کی 15ویں آیت میں، لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ یہ ہوا اپنے خدا کی بات سن کر ان کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں۔
ایسا ممکن نہیں، خدا کی کہیں بات ٹل جائے، آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ آپ کو یہ آیت یاد ہوگی۔ مت اس خیال میں رہیے گا، مت اس دھوکے میں رہیے گا کہ خدا قدوس کے احکامات کی نفی کر کے آپ خدا کی لعنتوں کا شکار نہیں ٹھہریں گے۔ تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ ہم استثنا کی کتاب 29ویں باب کی پہلی آیت میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ موشے فرماتے ہیں، استثنا 29ویں باب کی پہلی آیت، جس اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم یہ ہوا خداوند نے موشے کو مواب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ سب باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو انہوں نے ان کے ساتھ خریب میں باندھا۔ موشے فرماتے ہیں these are the terms of the covenant Yahweh commanded Moshe to make with the Israelites in Moab in addition to the covenant he had made with them at Horeb۔ خریب میں 10 احکام دیے اور ان کے اوپر یہ ایڈ کر دیا گیا۔ ہم آج یہیں تک رہیں گے اور ہم جو ان سے اس کو جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم مزید سیکھیں۔ میرا خیال تھا کہ شاید ہم جو ہے وہ سیکھ پائیں گے مزید، لیکن جو ان سے وہ وقت کی کمی کے باعث ہم اس کو جو ان سے آج یہیں پہ رہیں گے اور اس کو جو ان سے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ کلام خدا کے اندر اس کو مزید آگے سیکھتے چلے جائیں گے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے کلام کو ناچیز نہ جانیے گا۔ آپ کی زندگی میں ایسا معبود اور کوئی نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ اٹھانے سے منہ سے الفاظ نکلتے ہی وہ سن پائے، آپ کو برکات دے سکے۔ اپنی زندگیوں کی برکات پہ غور کریں۔ اور بیویوں اپنے شوہروں کی ایسے تابع دار رہو، آئے شوہر اپنی بیویوں سے ایسی محبت رکھو، آئے اولاد والوں اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، آئے اولادوں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو، اپنی زندگیوں کو خدا کے حکموں کے تابع کریں۔ خدا قدوس ہم سب کو ان کی حضوری میں شامل فرمائے اور اپنی برکات سے نوازیں۔ آمین۔